وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فليس منا أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی لائق صد تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ قرآن مجید کی ایک خاص آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی، جس کو جمعے کا ہر خطیب جمعہ کے اندر خطبے کے اندر اس آیت کو پڑھا کرتا ہے، جس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانی عمر، حضرت عمر بن خطاب کی اولاد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبہ میں شروع فرمایا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم فرمایا، 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ یہ قرآن کا مختصر 6 نکاتی پروگرام ہے، اگر بندہ عمل کرے تو نجات کے لیے کافی ہے۔ پہلا اللہ نے حکم فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے عدل و انصاف کا حکم فرمایا۔ انصاف کے امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، 3 معنی ذکر کیے ہیں۔ پہلا عدل کا مقام ہے انسان کا اپنی جان کے ساتھ عدل کرنا، دوسرا یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ عدل کرنا، تیسرا معنی آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے کہ عدل کا تیسرا مقام یہ ہے کہ بندے کا اپنے اور مخلوق کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر ارشاد میں یہ بات سمجھائی ہے، من سلم المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے محفوظ ہو۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچے، یہ عدل کا اہم ترین تقاضا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد بن کعب قردی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، اللہ نے جو فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح پیش آؤ، جیسے تم اپنی اولاد پہ شفیق ہو، دوسروں پر بھی ایسے شفیق بن کر رہو، اور جو تم سے بڑے ہیں ان کے ساتھ والدین کی طرح ادب و احترام کا معاملہ کرو، جو تمہارے برابر ہم عمر ہیں ان کے ساتھ بھائیوں کے جیسا معاملہ کرو۔ جب کوئی انسان جرم کرے تو اس کی صحت کے مطابق، اس کے جرم کے مطابق اس کو سزا دو، جرم سے زیادہ سزا نہ دو۔ فرمایا یہ ہے عدل کا تقاضا، عدل کا تیسرا مقام۔
جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، فرمایا جو بڑے کا ادب نہ کرے، چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، حضور نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بھائیو، ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے حکمران ہوں۔ ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حکمران ہوں، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ عمر بن خطاب حکمران تھا تو رعایا کون تھی؟ ان کی رعایا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تھی، ان کی رعایا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تھی، ان کی رعایا سیدنا امیر معاویہ خال المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تھی، ان کی رعایا سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تھی۔ میں آپ پہلے عثمان جیسی رعایا بنے، سیدنا علی جیسی رعایا بنے، سیدنا طلحہ زبیر جیسی رعایا بنے، پھر ہم اللہ سے یہ مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ یا اللہ عمر بن عبدالعزیز جیسا عدل و انصاف والا، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب جیسے انصاف والا حکمران نصیب فرما۔ اپنے آپ کو بدلنے کو تو ہم تیار نہیں، چھوٹے پہ ہمارا ظلم، بڑے سے ہماری ڈٹھائی والی بات، برابر کے ساتھ ہمیں طنز کرنا، عورتوں کو ہمیں ستانا، یہ پسند ہو اور ہم کہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جیسا، جس کے دور میں چرواہے نے دیکھا کہ بکریوں کے ساتھ بھیڑیا آیا ہے اور بکریوں کے ساتھ گھاس کھا رہا ہے، اس نے ایک بکری نہیں اٹھائی، بکریوں کے ساتھ بکریوں کی طرح چرنے لگا، تو وہ چرواہا کہنے لگا لگتا ہے کہ اللہ نے کوئی نیک عادل حکمران نصیب فرما دیا۔ پھر اچانک ایک بھیڑیے نے حملہ کیا، بکری اٹھا کے لے گیا۔ جب دیکھا کہ بھیڑیا بکری اٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو چرواہا بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ ہوش میں آیا تو کہا لوگو، لگتا ہے کہ آج ہمارے سروں سے عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کا سایہ ہم سے چلا گیا ہے۔ ان کی رعایا بڑی نیک ہوتی تھی۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ ہمارے جب اعمال اچھے ہوں گے حکمران اپنے آپ عادل بن جائیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کا تذکرہ نہ کریں، پھر عدالت کا تیسرا مقام سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان کو دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا کیسے آتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں آج جن کا نام لیتے ہیں تو ذہن میں فوراً عدل و انصاف کا نعرہ گونجنے لگتا ہے۔ لوگ کہتے تھے عمر عدل، عمر انصاف کرتے 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 خود انصاف ہو گیا ہے، خود یہ ترازو بن گیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف اور عدالت سیکھی تھی۔ گشت کرتے کرتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گئے، دیکھا کہ مدینہ کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے، رات کا ٹائم تھا، اس کے ساتھ ایک اکیلی عورت کھڑی تھی، وہ اس عورت کے ساتھ کچھ گفت شنید اور کچھ باتیں گفتگو کر رہا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے دیکھا کہ اکیلا آدمی باہر کھڑا ہو کر عورت سے بات کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا نہیں، جا کے درہ نکالا، وہ درہ جس کو زمین مانتی تھی، وہ درہ جو بڑے بڑے انصاف قائم کرتا تھا۔ جب نوجوان کی پیٹھ پہ درہ لگا، کہا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، آپ نے مجھے درہ کیوں مارا؟ کہا کہ تم ایک عورت کے ساتھ اکیلے باہر کیا کر رہا ہے؟ کہا امیر المؤمنین مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، یہ اجنبی عورت نہیں، یہ میری اپنی بیوی ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا
فرمایا پھر بھی تو نے لوگوں کو شبہوں میں ڈالا، آنے جانے والوں کو کیا پتا کہ تیری بیوی ہے کہ اجنبی عورت ہے، لوگ تیری وجہ سے بدگمانی کا شکار ہوں گے۔ کہا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، میں نے آپ کے عدل و انصاف کے چرچے سنے تھے، لیکن آپ کو ظلم کرتا پہلی مرتبہ دیکھا۔ میں بحر سے مدینہ کے اندر داخل ہوا، میں مدینہ کا نہیں، میں بحر کسی اور شہر کا ہوں۔ ہم دن رات کے پیدل سفر کرتے کرتے آج آپ کا انصاف دیکھنے مدینہ میں داخل ہوئے۔ پہلی مرتبہ مدینہ میں داخلہ ہوا، میں بیوی سے مشورہ کر رہا تھا کہاں رات گزاریں، ہمارا کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں۔ آپ نے بغیر پوچھے کوڑے برسا دیے۔ پھر عمر بن خطاب جیسا بندہ، آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں اور لڑیاں طاری ہو گئیں، رو کے کہنے لگا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ نائے آئے ہو، یہ لو درہ ہاتھ میں پکڑو، 1 کے 10 مار لو، پر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کا حساب نہ لینا۔ میں اللہ کے سامنے اس فیصلے کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہونے سے بڑا گھبراتا ہوں۔ 10 کوڑے مار لے۔ کہا امیر المؤمنین غلطی ہو گئی آپ سے، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ فرمایا حضرت آپ ماریں گے تو جان چھوٹے گی۔ کہا امیر المؤمنین میں نے معاف کر دیا۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ کہا امیر المؤمنین کی پیٹھ پہ کوڑا جب تک برسے گا نہیں، امیر المؤمنین یہاں سے ہٹنے والا نہیں۔ لوگوں ایسے عدل و انصاف والے حکمران، وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا امیر المؤمنین مجھے معاف کر دیں، میں نے اللہ کی خاطر آپ کو معاف کر دیا۔ فرمایا اگر تو دل سے معاف کرتا ہے پھر بھی میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تجھے بھی جزائے خیر نصیب فرما چھوڑے۔ ایسے عدل و انصاف کے حکمران بوڑھی سے ملے، اماں کیا حال ہے تیرا؟ بیٹا ٹھیک ہے۔ امیر المؤمنین کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہا نہ پوچھ، امیر المؤمنین کی نہ پوچھ، مجھے بڑا غصہ آیا ہوا ہے، اس نے آج تک میرا حال نہیں پوچھا، بیت المال سے 1 درہم نہیں دیا۔ کہا اماں امیر المؤمنین کو کیا خبر تیری، وہ کس کس کی خبر لے؟ کہا اللہ نے اس کو ہمارا امیر المؤمنین بنایا، اللہ نے ہمارا خلیفۃ المسلمین بنایا، اس کو مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جاندار چیز کی خبر رکھنی چاہیے۔ میرے اوپر پتہ نہیں کتنے کتنے فاقے ہو جاتے ہیں، کتنے کتنے دن گھر میں چولہا نہیں جلتا، امیر المؤمنین مجھ سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پتہ نہیں تھا کہ بات کرنے والا امیر المؤمنین ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اماں اب کیسے راضی ہوگی، خلیفۃ المسلمین سے کیسے راضی ہوگی؟ گفت شنید ہو رہی تھی گفتگو، دوران گفتگو 2 صحابی گزرے، کسی نے کہا امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے سلام کا جواب دیا، اس اماں نے سنا، اماں نے سن کر کہا امیر المؤمنین معاف کر دیں غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، میں نے آج کچھ زیادہ بات کر دی ہے۔ کہا نہ اماں تو نے سچ کہا، حق کہا، فرات کے کنارے کے اوپر کتا پیاسا بلکتا مر گیا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ عمر سے پوچھے گا عمر کہاں تھا جب میری مخلوق بھوکی پیاسی مر رہی تھی، اماں معاف کر دے۔ اماں 1 اشرفی لے لے، 2 اشرفیاں لے لے، 3 اشرفیاں لے لے، 25 اشرفیوں پہ اماں راضی ہوئی۔ اماں نے کہا میں نے 25 اشرفیوں کے بدلے اپنا حق تجھے معاف کرتی ہوں، اماں لکھ کے دے۔ اماں نے اپنا انگوٹھا لگا کے دیا، تحریر لکھوائی گئی، صحابی کو بلایا گیا۔ میں لوگوں جب میں مر جاؤں میرے کفن کے اندر یہ بوڑھی کی پرچی رکھ دینا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا عمرہ کیا لے کے آیا ہے، تو میں کہوں گا یا اللہ سنا تھا بوڑھے مرد بوڑھی عورت سے تو شرم کرتا ہے، ایک عورت اسلام کے اندر بوڑھی ہو گئی تھی، اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، تیری مخلوق عمر کو معاف کرتی تھی، تو خالق زیادہ مستحق ہے کہ عمر کو معافی کے پروانے نصیب فرما چھوڑ۔ ان اللہ یأمر بالعدل، مسلمانوں پہلے ہم صحابہ کی طرح انصاف سیکھیں، عثمان جیسے رعایا بنو، علی جیسے رعایا بنو، پھر اللہ سے عمر جیسے حکمران مانگنا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے نا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجد نبوی، اللہ ہم سب کو حاضر نصیب فرمائے، باب السلام، باب السلام سے داخل ہو تو 2 پلر چھوڑ کے، جہاں تیسرا پلر ہے یہاں پر مین اسی جگہ پہ
سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وہ چاچا ہیں جو مسلمان بھی نہیں تھے، کافروں نے باندھا ہوا تھا۔ وہ رات کو بیچارے کراہ رہے تھے تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے۔ حضور کبھی ادھر کروٹ تبدیل کرتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ تبدیل کرتے ہیں۔ محبوب کیا بات ہے؟ کہا میرے چاچے کو تکلیف ہو، میں محمد کیسے سو سکتا ہوں؟ کافر ہے، کیا ہوا؟ میرا چاچا تو ہے۔ صحابہ کرام گئے، مشقیں ڈھیلی کر دی۔ فرمایا چاچا باندھا ہوا ہے۔ پھر بھی نیند نہ آ رہی تھی۔ پھر جا کے چاچے کی مشقیں کھول دی، جب جا کے حضور کریم آرام فرما ہوئے۔ پھر اللہ نے اسلام کی توفیق نصیب فرمائی۔ پھر وہ عباس کا دور آیا جب ان کو لوگ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھاتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے یا اللہ تجھے پیغمبر کے چاچا عباس کا واسطہ دیتے ہیں اور ہمارے پاس اس ٹائم کی واسطہ نہیں ہے، ہمیں تو بارش نصیب فرما۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے، اللہ پھر رحمت کی بارشیں عطا فرما دیا کرتا تھا۔ پھر رات کا انتقال ہو گیا، قبر بن گئی۔ پھر لوگوں کو بارش نہ ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی۔ پھر پیغمبر کے چاچے کی قبر کے پاس بیٹھتے اور کہتے یا اللہ تجھے نبی کے چاچے کی قبر کا واسطہ دیتے ہیں، بارش نصیب فرما۔ ہاتھ نیچے نہیں آتی تھی، اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارشیں عطا فرما دیا کرتا تھا۔ چاچے کا گھر ہے، بارش ہوئی ہے اور خون چھت کے اوپر کوئی مرغا وغیرہ ذبح کیا۔ جب بارش ہوئی تو خون پرنالے سے بہا۔ جماعتی مسجد نبوی میں جانے لگے تو وہ پرنالے سے خون گرنے لگا تو کسی کے کپڑے خراب ہوئے، کسی کو کیچڑ لگ گیا۔ آ کر شکایت کی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عباس کا گھر ہے، وہاں سامنے اس کا پرنالہ گلی کے اندر ہے، وہاں سے کچرا، وہاں سے پانی گرتا ہے، جماعتوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ نماز سے رہ گئے ہیں۔ کس کا گھر ہے؟ سیدنا عباس کا گھر ہے۔ سیدنا عباس کہاں ہیں؟ کہا جی سفر پہ گئے ہوئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، عموم بلوہ ہے، لوگوں کو پریشانی ہے، نمازیوں کو تکلیف ہے، میں عذر حکمران امیر المؤمنین ہونے کے فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ پرنالہ یہاں سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگا دیا جائے۔ مستری گیا، وہاں سے پرنالہ اکھاڑا، پرنالہ اکھاڑ کے دوسری جگہ لگا دیا۔ 2-4 دن گزرنے کے بعد پیغمبر کے چاچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ پرنالہ ادھر کی جگہ ادھر لگا ہوا ہے۔ فرمایا کس نے میرا پرنالہ میری اجازت کے بغیر اتارا؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین کا حکم تھا، آپ کے حکم سے یہ پرنالہ اتارا گیا۔ سیدنا عباس سیدھا مدینہ کی عدالت کے اندر گئے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ غالباً اس وقت قاضی مدینہ تھے۔ جا کے قاضی مدینہ کو کہا قاضی مدینہ مجھے آپ کے پاس ایک دعویٰ درج کرنا ہے۔ کیا دعویٰ ہے؟ کہا میرے مکان کا پرنالہ عمر بن خطاب نے میری اجازت کے بغیر اتار کے دوسری جگہ لگایا، مجھے اس سے پوچھ کر کروا کر دے کہ کیوں اتارا گیا۔ سیدنا ابی بن کعب نے مختصر کر رہا ہوں کہ وہ 2 بندے بھیجے، کہا عمر کو بلا کے لے آؤ۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین تشریف لے آئے۔ آئے تو ابی بن کعب آپ اٹھے نہیں، آپ نے استقبال نہیں کیا، اپنے کرسی کے اوپر جلوہ افروز تھے۔ کہا عمر امیر المؤمنین اپنی جگہ پہ ہے، خلیفۃ المسلمین اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ابھی مجرم بن کے آیا ہے۔ کہا عمر عباس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا عمر عباس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کہا عباس بتاؤ دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے پرنالے کا دعویٰ سنایا۔ کہا عمر جواب دعویٰ دو۔ عمر نے کہا کہ آپ موجود نہیں تھے، میں نے عموم بلوہ لوگوں کی پریشانی کو مد نظر رکھ کر بطرز امیر المؤمنین ہونے کے میں نے پرنالہ اتار کے دوسری جگہ لگا دیا کہ نمازوں کو جو ہے پریشانی ہوتی تھی۔ اگلا جملہ لوگوں حضرت عباس کو سننے کا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عمر بات پرنالے کی نہیں، بات نسبت کی ہے، تجھے پتہ ہے کہ یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا یہ میرا مکان بن رہا تھا، مکان چھت کے اوپر پہنچا، میرے پاک پیغمبر رسول امین تشریف لے آئے۔ پوچھا عباس چاچا آپ اپنا پرنالہ لگانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور پرنالہ کہاں لگاؤ گے؟ کہا حضور یہاں پہ۔ میرا دل کرتا ہے تو یہاں پرنالہ لگا۔ اس وقت راستہ نہیں تھا۔ محبوب نے فرمایا بلکہ میرا دل چاہتا ہے میری موجودگی کے اندر پرنالہ لگ جائے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ حضور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ آپ خود یہاں پرنالہ لگائیں گے۔ میں نیچے بیٹھ گیا، حضور نے میرے کندھوں پہ پاؤں مبارک رکھے،
نبوت کا بوجھ اتنا تھا کہ میرے قدم اور گھٹنے زمین پر لگ گئے، میں نے ہتھیلیاں زمین پر ٹیک لی۔ حضور نیچے اترے، مسکرائے، فرمایا عباس تیرا بوجھ نبوت برداشت کر سکتی ہے، حسن و حسین کا بوجھ نبوت کے کندھے پہ ہے، ساری امت کا بوجھ نبی کے کندھوں پہ ہے، لیکن نبوت کا بوجھ اگر اٹھایا ہے تو صدیق اکبر کو اللہ نے یہ مقام نصیب فرمایا ہے، تو نہیں اٹھا سکتا، میں بیٹھتا ہوں، تو کھڑا ہو، تو پرنالہ لگا۔ کہا حضور نیچے بیٹھے، میں حضور کے اوپر چڑھا، میں نے وہ پرنالہ لگایا۔ کہا عمر بات پرنالے کی نہیں، بات پیغمبر کی نشانی کی ہے۔ پیغمبر نے کہا عباس یہ پرنالہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کو اسی جگہ رہنے دینا۔ کہا عمر تو کون ہوتا ہے؟ پیغمبر کا پرنالہ لگایا ہوا ہٹائے۔ آگے امیر المؤمنین تھا، آج کا حکمران نہیں تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا عباس مجھے نہیں پتا تھا کہ پاک پیغمبر کی نشانی ہے، مجھے پتا ہوتا میں کبھی پرنالہ نہ اکھیرتا۔ ابی بن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عمر سب سے پہلے اپنا تو فیصلہ کر، پھر میں عباس سے پوچھوں گا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا فیصلہ میرا یہ ہے کہ میں اسی ٹائم سارے مدینے والوں کو جمع کروں، جب سارا مدینہ جمع ہو جائے پھر میں گارہ بناؤں، میں گارہ بنا کے پھر نیچے بیٹھوں، عباس میرے کندھوں پہ سوار ہو، پھر وہ پرنالہ لگائے۔ اگر عباس کو یہ منظور ہے ٹھیک، ورنہ جو عباس کو فیصلہ منظور ہو مجھے بھی وہ منظور ہے۔ سیدنا عباس نے کہا مجھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ عدالت کی موجودگی میں یہ کام ہو جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب گئے، آپ نے جا کے مدینہ کے ندا دی، یا اہل المدینہ تعالوا الی بیت العباس، لوگو سیدنا عباس کے گھر کے قریب جمع ہو جاؤ۔ پورا مدینہ جمع ہو گیا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نے گارہ بنایا، گارہ بنانے کے بعد نیچے بیٹھ گئے۔ سیدنا عباس اوپر چڑھنے لگے، گارے سے آپ پر نعرہ لگانے لگے، وہاں سے گارہ گرنے لگا، مٹی وہاں سے گرنے لگی۔ عمر بن خطاب کی داڑھی میں مٹی تھی، عمر بن خطاب کے چہرے پہ جناب وہ گارہ گر رہا تھا۔ کسی صحابی نے کہا عباس تو حضور کا چاچا ضرور ہے، عباس تیرا احترام ضرور ہے، تیرا مقام ضرور ہے، کچھ تو دیکھ نیچے کون بیٹھا ہے۔ جو بولتا تھا اللہ قرآن بناتا تھا، جو تولتا تھا اللہ میزان بناتا تھا، جس کی عدالت کو دنیا کا حکمران دنیا کا ہر آدمی مانتا ہے، وہ ناطق وحی بیٹھا ہے۔ 22,50,000 30 مربع میل کا حکمران بیٹھا ہے، 1036 شہر فتح کرنے والا بیٹھا ہے، 900 جس نے مساجد بنوائی ہیں، 400 جامع مساجد بنوائی ہیں۔ دنیا کیا کہے گی؟ مسلمانوں نے اپنے حکمران سے یہ جناب بدلہ لیا تھا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے کہا لوگوں خاموش ہو جاؤ، یہ فیصلہ اسی پہ ختم ہوگا، جب تک پرنالہ یہاں لگایا نہیں جائے گا عمر ہٹنے والا نہیں۔ سیدنا عباس نے پرنالہ لگایا، نیچے اترے، عباس نے حضرت عمر کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا عمر لگتا ہے اللہ نے تجھے زمین میں بھیجا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تیرے ذریعے زمین کو انصاف سے بھرنا چاہتا تھا، عدالت سے بھرنا چاہتا تھا۔ بات پرنالے کی نہیں، بات میں تیری حکومت اور تیری حکومت تیری عدالت کی دیکھنا چاہتا تھا۔ آج کے بعد تجھے گواہ بناتا ہوں، آج کے بعد یہ مکان مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیا جائے، وقف کر دیا جائے، لیکن پرنالہ لگا کے عمر بن خطاب نے ثابت کر دیا ان اللہ یأمر بالعدل۔ کامیابی چاہتے ہو رب کے اپنے درمیان عدالت قائم کرو، کامیابی چاہتے ہو اپنے اور اپنی ذات کے درمیان عدالت قائم کرو، کامیابی چاہتے ہو اپنے اور مخلوق کے درمیان عدالت قائم کرو، پھر یہ معاشرہ جنت کی نظیر بنے گا۔ اللہ تمہیں دنیا بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت کی کامیابی بھی اللہ تمہارے قدموں میں ڈال کے عطا فرما چھوڑے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پہلا تقاضا ان اللہ یأمر بالعدل، میں تو چھوٹوں پہ ظلم کروں حکمران عمر جیسا ہو، میں تو چھوٹوں پہ ظلم کروں بڑوں کے سامنے منہ چڑھا کے بات کروں عمر عبدالعزیز جیسا حکمران ہو۔ بھائیو پھر عثمان جیسی رعایا بن جاؤ، 10واں حصہ بھی عثمان جیسی رعایا کا تمہیں مل جائے، پھر دیکھنا اللہ تمہارے لئے کیسے نیک حکمران تمہیں نصیب فرماتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکا کرو،
اوپر پھول پھینکو گے واپسی پھول آتے ہیں، اوپر پتھر پھینکو گے تو واپسی پتھر آئیں گے، اعمال اچھے جائیں گے، حکمران نیک آئیں گے، اعمال ہماری طرح ہوں گے پھر حکمران بھی آج جیسے ہوں گے۔ پہلا تقاضا ہم خطبے میں بار بار اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ہر خطیب ہر جمعہ پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے ہمیں عدالت کا، انصاف کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عدالت کے اس پہلے تقاضے پر، دوسرے پر، تیسرے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات کا انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا گیا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔